برداشت کا جو مسئلہ ہے اس کے لحاظ سے ہم خوش قسمتی ہے کہ عنقریب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو ہمیں برداشت سکھاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کھانے پینے اور ان مسائل میں، بلکہ دوسرے باتوں کا بھی کہ اس میں ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ غیبت نہیں کریں گے، ان سب چیزوں سے ممانعت کا تو ایک مہینے کی ایک طرح سے ٹریننگ ہے۔ تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی تربیت ہے جو ہمیں ساری عمر اس کو کرنا چاہیے، اور یہ اس بات پہ بھی زور ہے کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو تقوی کا جو بنیادی ہے کہ وہ ذمہ دار مسلمان ایک ذمہ دار شخص ہے جس کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پورے معاشرے کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ ایک ذمہ داری کو نبھانا ہے، اور اسی کے بارے میں اسے قیامت سے پوچھا جائے گا۔ اچھا سر، جو ہمارے معاشرے کے کمزور طبقہ ہے جو مالی اعتبار سے، تو چونکہ آگے مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، تو اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کیسے اپنے ساتھ لے کے اپنی خوشیوں میں ہم شامل کر سکتے ہیں؟ جی، وہ تو جس کی طرف آپ کا حوالہ ہے وہ تو ہے کہ عید الفطر کے حوالے سے ہم ایک اپنی مال میں سے کچھ حصہ دے کے ان کو شریک کریں، لیکن خود جو روزے ہیں اور جو رمضان کا پورا عمل ہے اس میں بھی اس بات کی تربیت ہے کہ جن کے پاس کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، جن کے پاس یہ آسائشیں نہیں ہیں، ان کو کیسی زندگی میں تکلیفات آتی ہیں اس کا ہمیں ذاتی طور پر احساس ہو سکے، اور پھر ہم زندگی میں یہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ جن لوگوں کے پاس یہ مواقع نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح سلوک کریں۔ تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کے معاملے میں، اور پھر جو صدقات اور ربا کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہمیں کہ ربا میں جو ہم نفع نقصان کے لالچ میں سوچتے ہیں تو اس سے اصل میں ہمیں منافع نہیں ہے، منافع اصل میں صدقات سے ہے، انفاق سے ہے۔ جب ہم معاشرے کے کمزور طبقات پر خرچہ کرتے ہیں اور اس سے معاشرہ اوپر آتا ہے تو اصل میں وہ ہمارا منافع ہے، اور یہ ذاتی منافع یا مالی منافع وہ اصل میں منافع نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ نے ابھی ذکر کیا چونکہ وہ ہمارے ہاں یہ منافع خوری کا جو کانسیپٹ ہے اس میں اس کو کاروبار کے ان چیزوں کو سود کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ آج کل بہت سارے جو ہے بینکس بھی اسلامک بینک کے نام پہ بھی ہیں، تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، سود کا اور یہ جو منافع ہم کماتے ہیں کاروبار میں، اس میں بنیادی جو ہے وہ فرق کیا ہے، وہ سوال میں پوچھتے ہیں۔ میرے خیال اس میں بہت بات ہو رہی ہے، علماء نے اس پہ کافی بات کی ہے۔ بینکاری جو ہے نا وہ سرمایہ داری کا نظام ہے، اور سرمایہ داری میں بنیادی جو انسان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ لالچ ہے۔ تو وہ لالچ کے ذریعے ہی ان کو پھر اپنے کام ان سے نکلواتے ہیں، اور جو پورا ایک نظام ہے وہ لالچ پہ بنیاد پہ ہے کہ لالچ کی بنیاد پہ اس سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ اس کو منافع کے لالچ میں، اس کو کاروبار میں جو رسک ہے وہ بجائے شیئر کرنے کے، دونوں کے نفع نقصان میں شرکت ہو، اس میں نقصان اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، نفع خود لے لیا جاتا ہے۔ یہ جو سرمایہ داری کا پورا نظام ہے اس کو توڑنے کے لیے انفاق اور صدقات کا تصور ہے کہ آپ جتنا لوگوں پہ خرچ کریں گے، جتنا آپ صدقات کی شکل میں دیں گے، حکومت کو مضبوط کریں گے، معاشرے کو مضبوط کریں گے، اس سے معاشرہ اس میں فلاح آئے گی، اور وہ سب کے لیے منفعت ہے اس میں۔ اور یہ جو تصور ہے یہ سرمایہ داری کو توڑنے کے لیے ہے۔ ہماری کوشش جو اس وقت ہے کہ ہم ایک اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں جس میں سرمایہ دار پڑھ کے اس تجارت کو اور بینکاری کو ایک کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کامیابی کا معیار اگر ہم منافع رکھیں گے تو پھر ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اسی گردش میں پڑ جائیں گے۔